بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کی رات میں دلہن بنی بیٹھی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ مجھے اچانک اپنی بھابھی کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کسی صورت پسینہ نہ آنے دینا ورنہ تیرا اتنا مہنگا میک اپ اتر جائے گا اور تیرا شوہر تیری کالی صورت دیکھ کر ڈر جائے گا۔ میں بہت گھبرا گئی کیونکہ میں نے فلٹر لگی تصویریں لڑکے کو دکھا کر ہی تو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ یوں میں جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی تاکہ لائٹ آن کے فوراً بعد میک اپ درست کر کے ہی نکلوں۔ یوں کچھ دیر بعد لائٹ آ گئی اور جو ہی میں باہر نکلی تو شوہر پر نظر پڑتے ہی جان نکل گئی کیونکہ وہ تو آج میری شادی ہونے جا رہی تھی، وہ بھی بڑی منتوں مرادوں کے بعد۔ میری عمر 30 سال سے اوپر کی ہو گئی تھی، لیکن میرے لیے آنے والے رشتے میری گہری سانولی رنگت کو دیکھ کر واپس چلے جاتے تھے۔ لیکن بھلا ہو اس موبائل کا جس کے ذریعے میری پسند کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ میری بس اتنی سی غلطی تھی کہ میں نے اس لڑکے کو اپنی تصاویر فلٹر لگی دکھائی تھی۔ میری بھابھی نکاح کے بعد کمرے میں آئیں تو مسکرانے لگیں، کہنے لگی پارلر والی کے ہاتھ میں تو جادو ہے، کیسا رنگ روپ نکھار کے رکھ دیا ہے تمہارا۔ بس سدرا کوشش کرنا کہ تمہیں پسینہ نہ آئے ورنہ یہ چمک دمک ساری پسینے سے بہہ جائے گی اور تمہاری اصل رنگت دیکھ کر تمہارا میاں ڈر جائے گا۔ میں نے ان کی بات جو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، اس لیے رخصت ہو کر میاں سنگ چلی گئی۔ شادی کی رات میں دلہن بنی بیٹھی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ مجھے اچانک بھابھی کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کہ کسی صورت پسینہ نہ آنے دینا ورنہ تیرا اتنا مہنگا میک اپ اتر جائے گا اور تیرا شوہر تیری کالی صورت دیکھ کر ڈر جائے گا۔ میں بہت گھبرا گئی کیونکہ میں نے فلٹر لگی تصاویریں لڑکے کو دکھا کر ہی تو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ یوں میں جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی تاکہ لائٹ کے آنے کے بعد فوراً میک اپ درست کر کے ہی نکلوں۔ کچھ دیر بعد لائٹ آ گئی اور جو ہی میں باہر نکلی تو میرے شوہر پر نظر پڑتے ہی جان نکل گئی کیونکہ وہ تو یہ بات کچھ ان دنوں کی ہے جب میرے لیے ہر آنے والا رشتہ میری رنگت دیکھتے ہی اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ میں اپنی تینوں بہنوں میں گہری سانولی رنگت رکھتی تھی، حالانکہ میرے نقوش بہت خوبصورت تھے۔ میں سڈول جسم کی مالک تھی، گھرداری میں بھی طاق تھی، بس ایک رنگت سے مار کھاتی تھی اور ہمارے معاشرے میں مجھ جیسی لڑکیوں کی ہر خوبی یہاں تک کہ اعلیٰ تعلیم بھی اس سانولی رنگت میں چھپ جاتی ہے۔ سامنے والی کو نہ ہماری سلیقہ شعاری نظر آتی ہے، نہ ایم اے انگلش، نہ ہی خوبصورت میں نقوش، بس نظر آتی ہے تو ہماری گہری سانولی رنگت۔ میرے لیے آنے والے رشتے میرے سامنے ہی میرے والدین سے کہنے لگتے کہ یہ لڑکی تو بہت ہی کالی ہے، ہاں اگر چھوٹی بیٹی کے لیے ارادہ ہے تو بتا دیجیے گا۔ پہل تو میری والدہ ایسے لوگوں کو برا بھلا کہتی رہیں کہ کیسے منہ بھر کر دوسروں کی بچیوں میں آپ نکال کر چلے جاتے ہیں، ذرا شرم نہیں آتی کہ لڑکی پر کیا گزرتی ہوگی، یا اس کے والدین کیسے یہ سب سنتے اور سہتے ہوں گے۔ کتنا برا لگتا ہے نا جب آپ کسی کے سامنے خود کو سجائے اس لیے بیٹھ جاؤ کہ شاید اسے پسند آ جائے اور وہ آپ کے سامنے ہی چھوٹی بہن کو پسند کر جائے تو کیسی عظمیت کا احساس ہوتا ہے، جیسے میں بہت ہی گری پڑی سی چیز ہوں۔ جب کسی دوسرے کو اپنے پر فوقیت دی جائے تو نہ جانے یہ بات رشتہ لانے والے کیوں نہیں سوچتے۔ میری چھوٹی بہنیں بھی شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھیں، اس لیے میری ماں اب میرے لیے آنے والے ان رشتوں کے بارے میں سوچنے لگی جو میری بہنوں کو پسند کر جاتے۔ یکے بعد دیگرے میری دونوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، مجھ سے بڑے بھائی کی بھی شادی ہو گئی، بس ایک میں ہی رہ گئی تھی۔ ہر بار میں خود کو آئینے میں دیکھتی کہ ایک سانولی رنگت کو ہٹا کر تو مجھ میں اور کوئی برائی نہیں ہے، لوگوں کو میرے چہرے پر صرف سیاہ رنگت ہی کیوں نظر آتی ہے۔ پہل تو میں رنگ گورا کرنے کی کئی کریمیں بھی لگانے لگی، لیکن کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ پھر میں نے پیسے جمع کر کے اچھے مہنگے پارلر سے وائٹننگ فیشل بھی کروایا، لیکن مجھ پر ہر حربہ ناکام ہی گزرا تھا۔
اب میری عمر بڑھنے لگی تو رشتوں کا معیار بھی بدلنے لگا۔ پہلے مجھ میں لوگوں کو صرف ایک ہی عیب نظر آتا تھا اور وہ میری سانولی رنگت، لیکن سب میرے عیبوں میں اضافہ ہونے لگا۔ میرا دوسرا عیب میری بڑھتی عمر تھی، جس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ اگر میرا رشتہ وقت پر ہو جاتا اور لوگ میری رنگت کی بجائے میری دوسری خوبیوں کو دیکھتے تو میری شادی بھی ہو چکی ہوتی۔ میرے لیے اب طلاق یافتہ رشتے آنے لگے، یا پھر ان حضرات جن کی بیوی مر چکی تھی اور ان کے ایک دو بچے ہوتے، لیکن شوموئی قسمت کہ میں انہیں بھی پسند نہ آ سکی۔ اب تو مجھے خود سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ میں خود کو آئینے میں دیکھتی تو جی چاہتا اپنا چہرہ نوچ لوں، جو آج تک کسی کو پسند ہی نہیں آ سکا۔ میں سب بہت اداس اور مخموم رہنے لگی تھی۔ میرے مزاج میں چڑچڑا پن آنے لگا۔ جب میری چھوٹی بہنیں اپنے مائکے اپنے شوہر اور اپنے ایک دو بچوں کے ساتھ آتی تو میں اپنے کمرے میں چند ہو جاتی، ان کے شوہروں کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی کہ مجھے دیکھ کر کہیں وہ میرا تمسخر ہی نہ اڑانے لگے کہ ہماری اماں اس کالی کو ہمارے لیے پسند کرنے آئی تھی۔ میں بہت منفی سوچنے لگی تھی۔ دوسری طرف میری والدہ میرا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ ان کے وظیفے بڑھنے لگے۔ مجھ سے کہتی، سدرا، یہ 6 دن کا وظیفہ ہے، ایک دن کا ناغہ مت کرنا۔ میں نے سنا ہے جس نے بھی پڑھا ہے 21 دن میں اس کا رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ میں چپ چاپ وظیفہ شروع کر دیتی، لیکن 21 سے 22 دن بھی گزر جاتے اور اس کے بعد بھی بہت سارے دن اور مہینے گزر جاتے۔ میری قسمت کا ستارہ بھی میری رنگت کے طرح شاید ماند پڑ گیا تھا۔ میں جس اذیت سے دو چار تھی وہ میں ہی جانتی تھی یا میرا رب جانتا تھا۔ وظیفے کر کر کے بھی میں تنگ آ گئی تھی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگتی، لیکن میری آزمائش شاید ابھی باقی تھی۔ پھر مجھے میری کالج کی سہیلی ملنے آئی، جس کی رنگت میری رنگت جیسی تھی، بلکہ اس کے تو نئے نقش بھی بھدے تھے۔ وہ اپنی شادی کا سندیسہ دینے آئی تھی۔ میں بجھ کر رہ گئی۔ میری ایک یہی دوست بچی تھی جو میری طرح کنواری تھی، باقی تو ساری پیادیس تو دھار چکی تھی، اب بس میں ہی رہ گئی تھی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب موبائل پر اس کے ہونے والے شوہر کی تصویر میں نے دیکھی۔ وہ اچھا خاصا خوبصورت نوجوان تھا۔ مجھے تو اپنے دوست کی سانولی رنگت پر بھی رشک سا ہونے لگا۔ اس رنگ و روپ پر بھی کیا قسمت چمکی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، سدرا، میری شہاب سے فیس بک پر دوستی ہوئی، پھر دوستی محبت میں بدل گئی اور ایسی محبت ہوئی کہ وہ رشتہ لے کر میرے گھر پہنچ گیا۔ میں نے اپنی دوست کو تعجب سے دیکھا، پھر پوچھا کہ تم نے شہاب بھائی کو اپنی تصاویر دکھائی تھی؟ وہ کہنے لگی، ہاں، مجھے یہ بات بھی ہضم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا پھر تو واقعی محبت اندھی ہی ہوتی ہے، جو اس کی تصویر دیکھ کر بھی وہ شخص کر بیٹھا۔ کاش کہ ایسا کوئی عقل کا اندھا مجھے بھی مل جائے۔ وہ کہنے لگی، پہلی بار اس نے اپنی تصاویر فلٹر میں کھینچ کر بھیجی تھی، پھر آہستہ آہستہ جب محبت پروان چڑھ گئی تو پھر میری رنگت سے بھی اسے کوئی شکایت نہیں رہی تھی۔ یہ سن کر مجھے شادی کے لیے یہی ایک راستہ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ اب اگر مجھ سے بھی کسی مثبت نہیں ہو رہا تھا میرا رشتہ، تو پھر میں بھی ایسا ہی کروں گی، میرا بھی گھر بس جائے گا۔ میں نے اپنے موبائل پر فیس بک پر بہت سے خوبصورت اور ہینڈسم لڑکوں کی تصاویریں دیکھ کر جو مجھے ان میں اچھا لگا اسے میسج کرنے لگی۔ پہل تو میں اس کی تصاویروں پر لائک کرنے لگی، پھر تعریف بھرے کمنٹ کرنے لگی، پھر میں فرینڈ ریکویسٹ بھی میں نے خود بھیجی جو فوراً قبول کر لی گئی۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے اپنی فیس بک پر ایک خوبصورت اداکارہ کی تصویر لگائی تھی۔ میری اس لڑکے سے دوستی ہو گئی، ہم میسیجز پر بات کرنے لگے۔ یہ سن کر وہ بھی کنوارا ہے اور عمر میں مجھ سے بس 1 سال ہی بڑا ہے۔
میں تصویر میں اسے اپنا شوہر سوچ کر خوش ہوتی، پھر وہ بھی میرے ہی شہر میں رہتا تھا۔ 1 مہینہ ہم آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اس لڑکے کا نام اشعر تھا، نام بھی بہت اچھا تھا۔ اسی سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ تصویر اسی کی ہے۔ 1 مہینے بعد ہم ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کر چکے تھے۔ پہلی بار اشر نے مجھ سے میری تصاویر مانگی۔ میں نے انکار کر دیا کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، بہت شریف لڑکی ہوں۔ اگر میری تصویر آؤٹ ہو گئی تو یہ بہت بری بات ہو جائے گی۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں اس سے اچھی لگنے لگی ہوں اور وہ میرے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا ہے، اس لیے مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے اپنی دوست کی بات یاد آنے لگی۔ میں نے سوچا کہ میں نقش تو میرے پہلے بھی بہت پیارے ہیں، کیا حرج ہے کہ میں فلٹر سے اپنی رنگت گوری کر کے اپنی تصویر بھیج دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس تصویر اس لڑکے کو بھیج دی۔ جیسے ہی اس نے میری تصویر دیکھی، میں نے اپنی تصویر دونوں جانب سے ڈیلیٹ کر دی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، سدرا تم تو بہت خوبصورت ہو۔ اس کے اس لفظ نے میرے اندر کی محرومی کو مٹایا تھا کہ اس سال سے میں صرف اپنے اوپر نکتہ چینی سنتی آ رہی تھی۔ پہلی بار جب اس نے میرے حسن کی تعریف کی تو مجھے لگا کہ میں ہواؤں میں پرواز کر رہی ہوں۔ کہنے لگا، تمہارے نقوش کسی کتابی چہرے جیسے ہیں۔ ان لفظوں نے مجھے شرمانے پر مجبور کیا تھا۔ پہلی بار میری رنگت کے علاوہ بھی کسی نے میرے چہرے پر کچھ اچھا دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ میری اکثر تعریف کرنے لگا۔ پھر مجھے اسی سے معلوم ہوا کہ وہ آن لائن بزنس کرتا ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ میں بھی اسے اپنی تعلیم بتا چکی تھی، یہ بھی کہ میں امور خانہ داری میں بھی بہت ماہر ہوں۔ بہرحال ہمارے خیالات اور مزاج بہت ملتے تھے۔ 4 سے 5 ماہ لگے تھے کہ اشر میرے لیے رشتہ بھیجنے پر اصرار کرنے لگا۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ گھر پر کس سے بات کروں۔ مجھے پہلا خیال بھابھی کا ہی آیا۔ میں نے انہیں اپنا رازدار بنا لیا تاکہ کب میرا رشتہ آئے تو بھابھی بات کو سنبھال لے۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ میرا رشتہ دیکھنے جس دن اشر کے گھر والوں نے آنا تھا، میں خوب تیار ہوئی تھی۔ بھابھی نے میری والدہ سے یہی کہا تھا کہ اشر کا رشتہ ان کی کسی جاننے والی کے توسط سے آیا ہے۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، پھر اپنی رضامندی بھی دے دے۔ امی بھی بہت خوش ہو گئیں، یہ پہلا رشتہ تھا جو مجھے پسند کر کے گیا ہے۔ امی جب اشر کو دیکھ کر آئیں تو کچھ چپ چپ سی تھیں۔ میں نے بھابھی سے پوچھا کہ انہیں اشر کیسا لگا۔ کہنے لگی، دیکھنے میں تو ہینڈسم ہے، اب تم نے محبت کی ہے تو ظاہر ہے سوچ سمجھ کر ہی کی ہوگی۔ تم فکر مت کرو اور مٹھائی کھاؤ۔ 1 ماہ بعد میری بھی شادی ہو گئی۔ جب میں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے واش روم میں چلی گئی تھی، پھر جب لائٹ آتے ہی اپنا میک اپ درست کر کے باہر آئی تو اشر بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دیکھنے میں بالکل ویسا ہی تھا، تصویر جیسا۔ میں شرمائی شرمائی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ثانیے تو ہم دونوں کے بیچ خاموشی سے گزر گئے۔ پھر اشر نے کہا، میں اپنی تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے رونمائی کی انگوٹھی پہنائی۔ میں بہت خوش تھی، بس اندر سے کہیں یہ ڈر تھا کہ میرا میک اپ دھلنے کے بعد کہیں اشر کی محبت ختم نہ ہو جائے۔ لیکن اس کی اگلی بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ کہنے لگا، تم منہ دھو کر عام لباس پہن لو، اس گرمی میں اتنے بھاری بھرکم لباس میں تم پریشان ہو رہی ہوگی۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے اسے بتاؤں کہ میری رنگت سانولی ہے، حالانکہ 1 مہینے سے خود کو اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی کہ اشر سے سچ کہہ دوں گی، لیکن آج تو لگ رہا تھا میرے منہ میں زبان ہی گنگ ہو گئی ہو۔ میں نے سوچا منہ دھو کر ہی اس کے سامنے آ جاتی ہوں، اگر وہ غصہ ہوا تو رو دھو کر اپنی محبت کا یقین دلا دوں گی۔ آخر محبت تو وہ مجھ سے کرتا ہے۔ جب محبت ہو جائے تو پھر انسان ایسی باتوں کو سامنے نہیں رکھتا۔ میں اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ مجھے دوسری حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب میں عام لباس اور دھلے ہوئے منہ کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ نہ حیران تھا، نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی ناگواری تھی۔
حالانکہ وہ گوری رنگت کا مالک تھا، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اب بھی دلہن بنی تمام زیبائشوں کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی ہوں۔ کہنے لگا، تم مجھے پہلے سے بھی زیادہ پیاری لگی ہو۔ فلٹر میں تمہاری تصویر دیکھتے ہی تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، لیکن تمہارے خوبصورت نقوش پر گوری رنگت کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے تصور میں جب تمہاری گندمی رنگت سوچی تو مجھے تم اور بھی پیاری لگنے لگی۔ سادگی میں بھی تم اس سے کئی زیادہ حسین ہو سدرا، جتنی تمہاری تصویریں تھیں۔ تمہارے نقوش پر تمہارا یہی رنگ جچتا ہے۔ اشر کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کیا واقعی میں ایسی ہی اچھی لگتی ہوں؟ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس دستک نے میری زندگی اندھیر کر دی۔ اشر نے جب کھڑے ہونے کے لیے بیڈ کی سائڈ پر رکھا اسٹینڈ اپنے قریب کیا اور اس کے سہارے سے وہ کھڑا ہوا، یہ دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور تھا اور وہ لوہے کی اسٹک کے سہارے کمرے کا دروازہ کھولنے جا رہا تھا۔ مجھے لگا اس کمرے کی سجی سجائی چھت میرے سر پر آن گری ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ! میرا تو دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آنے لگا۔ گھٹنے سے نیچے کی ٹانگ بالکل غائب تھی۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں ہول سے اٹھنے لگے۔ آنسو میری آنکھوں سے جاری ہونے لگے۔ دل چاہا کہ اب بھی کمرے میں دھاڑے مار مار کروں۔ ایسے شوہر سے بہتر تھا کہ میں شادی ہی نہ کرتی، عمر بھر میکے کی دہلیز پر گزار دیتی۔ کمرے کے باہر میری نند تھی، اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ وہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی میرا دل بھی بند ہو گیا تھا، جیسے دل کو کسی نے مٹھی میں دبوچ دیا ہو۔ اب مجھے امی کے چپ ہونے کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ بھابھی کا کیا تھا، وہ چاہتی ہی یہی تھی کہ میرا بوجھ بھی بھائی کے سر سے اترے اور وہ اکیلی گھر میں راج کرتی رہے۔ امی تو پہلے ہی پریشان اور بیمار تھی، چاہ کر بھی میرے آنسو ضبط نہ ہو سکے اور میں سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ اشر میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر مجھے روتے ہوئے دیکھتے رہے۔ کہنے لگے، تمہاری والدہ اور بھابھی نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ میں نے تو انہیں ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ شاید میری رونے کی وجہ جان گئے تھے۔ میں نے شکوہ کناں نظروں سے انہیں دیکھا، پھر بولی، یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میری بات پر وہ کہنے لگے کہ ہمارا رشتہ ظاہری کا نہیں تھا سدرا، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھنے سے پہلے ہی پسند کیا تھا۔ ایک دوسرے کے بارے میں بات بعد میں ہوئی تھی، پہلے ہم اپنی محبت کا اظہار کر چکے تھے۔ تمہیں میری عادت اور مزاج پسند تھا، مجھے تمہاری۔ اب میں کیا کہتی کہ میں نے تو 100 لڑکوں کی تصویروں کو دیکھ کر اسے پسند کیا تھا۔ نہ جانے کیوں، لیکن جیسے ہی اشر نے میرا ہاتھ تھاما، میں نے جھٹکے سے ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا اور اٹھ کر سامنے صوفے پر لیٹ گئی۔ کچھ پل تو وہ مجھے حیرت سے دیکھتے رہے، پھر خاموشی سے لیٹ گئے۔ میری شادی کو 15 دن بیت چکے تھے، لیکن میں اشر سے بات نہیں کرتی تھی۔ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا۔ میری ساس میری سلیقہ مندی سے بہت خوش تھی۔ میری نندیں جب گھر آتی تو قسم قسم کے کھانے میرے ہاتھ سے کھا کر میری تعریف کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ جب میں انہیں ان کے شوہر کے ساتھ آتے جاتے دیکھتی تو میرا دل اندر ہی اندر سلگ کر رہ جاتا۔ میرا میاں تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ مجھے موٹر سائیکل پر ہی کہیں لے جا سکے۔ اشر پہلے پہل مجھ سے میرے رویے کی وجہ پوچھتے رہے، لیکن جب میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ چپ ہو گئے، بس اپنا آپ میں رہنے لگے اور میں دوسروں کے شوہروں کو چلتے پھرتے دیکھ کر اپنا جی جلاتی رہتی۔ بیڈ یا صوفے پر اٹھتے بیٹھتے ہوئے اشر کو ہمیشہ مشکل پیش آتی تھی، لیکن میں نے کبھی ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اٹھنے یا بیٹھنے میں مدد نہیں کی تھی، بس ناگواری سے منہ پھیر لیتی۔ میرے وہ گن جو آج تک کسی رشتے دیکھنے والوں کو نظر نہیں آ سکے تھے،
میری ساس اور نندیں اسی کی تعریف کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ واپسی کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے جب مجھے رہنا ہی یہیں تھا تو دل تو لگانا ہی تھا۔ اشر جب بھی مجھ سے اپنی ضرورت کی کوئی چیز مانگتے، میں انہیں چڑھ کر جواب دیتی۔ اپنے اندر کی کھولن مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ میری ہر کڑوی کسیلی چپ چاپ سن رہے تھے۔ بس کرتے ہوئے مجھے اپنے لفظوں کی سختی کا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا۔ میں یہ تک کہہ دیتی کہ ہر کام مجھے آپ کا کرنا پڑتا ہے۔ آپ اپاہج نہ ہوتے تو مجھے بھی اتنے کام نہ کرنے پڑتے۔ میں تو آپ کے ساتھ کہیں باہر بھی نہیں جا سکتی۔ لوگ کیسی کیسی نظروں سے دیکھیں گے۔ مجھے میری بات کا وہ کوئی بھی جواب نہیں دیتے تھے۔ بس ایک چپ تھی جو انہوں نے سادھ لی تھی۔ بس اتنا کہا کہ تم میرے کام مت کیا کرو۔ حالانکہ میں ان کے کام زیادہ کرتی بھی نہیں تھی۔ زیادہ تر تو وہ گھر پر ہی رہتے تھے کیونکہ ان کا سارا کام ہی لیپ ٹاپ پر تھا۔ رہتے بھی کمرے میں ہی تھے۔ بس کچھ دیر اپنی والدہ کے پاس بیٹھ جاتے، باتیں کرتے۔ اشر اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، باقی 2 بہنیں تھیں۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے کہ وہ کام سے باہر جا رہے ہیں، اگر میں میکے جانا چاہوں تو وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ یہ بات سن کر میں تمسخرانہ انداز میں ہنسنے لگی کہ آپ اس قابل ہیں کہ مجھے کہیں لے جا سکیں۔ یہ سن کر ان کا چہرہ بجھ سا گیا۔ کہنے لگے انہیں گاڑی چلانی آتی ہے۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ کوئی بھی شخص ایک ٹانگ کے بنا کیسے گاڑی چلا سکتا ہے؟ پھر میں نے سوچا کہ یقیناً گاڑی آٹومیٹک ہوگی۔ کچھ مجھے یہ بھی تجسس سا ہوا کہ دیکھوں تو گاڑی کیسے چلاتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ گاڑی مینول تھی اور ایک ہی پاؤں سے وہ بڑی مہارت سے گاڑی کو کنٹرول کیے چلا رہے تھے۔ کچھ اپنی آسانی کے لیے ایک سٹک بھی رکھی ہوئی تھی۔ سرخ سگنل پر گاڑی کھڑی ہوئی تو آس پاس سے گزرنے والی گاڑیوں میں بیٹھی لڑکیاں ہم دونوں کو حیرت سے دیکھنے لگیں، پھر ہنسنے لگی۔ ایک کہنے لگی کیسا خوبصورت جوان ہے، اور بیوی دیکھو، بالکل کالی، مجھے ترس آ رہا ہے بیچارے پر۔ اس کی بات ہم دونوں نے ہی سنی تھی۔ یہ سن کر میرا خون کھول کر رہ گیا کہ اگر پتہ چلے کہ اس خوبصورت نوجوان کی ٹانگ ہی نہیں ہے تو پھر دیکھوں کہ کس پر ترس آئے گا۔ نئے سرے سے میرے زخم تازہ ہوئے تھے۔ میرا چہرہ دیکھ کر اشر سمجھ گئے کہ مجھے اس لڑکی کی بات بری لگی ہے، اس لیے کہنے لگے تم لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کیا کرو۔ اگر میری نظر سے دیکھیں تو انہیں پتہ چلے کہ تم کتنی حسین ہو۔ مجھے اس لڑکی کی بات اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اشر کے منہ سے اپنی تعریف۔ میں نے غصے سے کہا ایسی باتیں مجھ سے مت کیا کریں، ایسی ہی باتوں کے جال میں پھنس کر میں پچھتا رہی ہوں۔ آسان نہیں ہوتا ایک اپاہج کے ساتھ زندگی گزارنا، میں نے ترش لہجے میں کہا اور اپنے گھر کے باہر اترنے لگی تو اشر نے کہا سدرا تم اگر میرے ساتھ خوش نہیں ہو تو جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہو، تم ہر فیصلے کے لیے آزاد ہو۔ میں نے طنزیہ مسکراہٹ سے جواب دیا میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہے، آپ کی حقیقت جان کر ہی واپس لوٹ جاتی۔ یہ کہہ کر میں گاڑی سے نیچے اتر گئی اور بڑی زور سے دروازہ بند کیا۔ گھر آئی تو وہی بھائی بھابھی کے جھگڑے، بھائی آمدنی کم تھی اس بات پر بھابھی ہر وقت نالاں رہتی۔ اگلے روز مجھ سے میری وہی دوست ملنے آئی، چہرے پر یزمردگی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی میرا شوہر مجھے میری رنگت کے طعنے دیتا رہتا ہے، کہتا ہے تم نے مجھے دھوکہ دے کر شادی کی، اب مجھے میکے بھیج دیا کہ طلاق دے دوں گا۔ حالانکہ اس کے چھوٹے سے گھر اور قلیل تنخواہ پر بھی میں بہت خوشی سے گزارا کر رہی تھی۔ 2 دن بعد میں واپس سسرال چلی گئی۔ بھائی ہی مجھے چھوڑنے آئے تھے۔ دروازہ ایک ملازمہ نے کھولا۔ بھائی مجھے باہر سے چھوڑ کر ہی جا چکے تھے۔ میں اندر داخل ہوئی تو میری ساس اور نندیں بلند لہجے میں میرے ہی بارے میں بات کر رہی تھی۔ اشر سے کہہ رہی تھی کہ تم میں ایسی کون سی کمی تھی اشر جو اس کالی مہارانی کو سر پر چڑھا رکھا ہے؟ کتنی خوبصورت لڑکیاں تھیں جو تم سے شادی پر راضی تھیں، اچھا خاصا کماتے ہو، گاڑی ہے تمہارے پاس، کیا وہ ذرا بھی تمہارے پاس بیٹھی اچھی لگتی ہے؟
اس کی رنگت دیکھ کر تو میرا تو جی متلانے لگتا ہے۔ اپنی نند کے منہ سے بات سن کر میں حواس باختہ ہوئی تھی۔ میرے سامنے تو تعریفیں کرتی نہیں تھکتی اور پیچھے سے یہ سوچ کر رکتی۔ اشر نے فوراً کہہ دیا، سدرا میری بیوی ہے، وہ کتنی خوبصورت ہے یہ میں جانتا ہوں۔ جب میں اس کے ساتھ خوش ہوں تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کچھ کہے، اور میرے سامنے تو آپ بنا لحاظ بولے جا رہی ہیں۔ اگر سدرا کے سامنے کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اشر اب بھی میری ہی طرفداری کر رہے تھے۔ تمہاری ہی وجہ سے اسے برداشت کر رہے ہیں، ورنہ جو وہ کرتی ہے 2000 کی نوکرانی بھی کر سکتی ہے۔ میری ساس بھی میرے لیے ایسے خیالات رکھتی تھی کہ میں سن کر چکرا کر رہ گئی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنی غلطی کا بڑی شدت سے احساس ہونے لگا تھا کہ اگر مجھے اس گھر میں عزت مل رہی تھی تو میرا کوئی کمال نہیں تھا، وہ اشر ہی تھے جو میری ڈھال بنے ہوئے تھے۔ جب اشر کمرے میں آئے تو مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ کہنے لگے، تم کب آئی ہو؟ میں نے کہا، صحیح وقت پر پہنچ گئی تھی۔ پھر میں ان کے قریب آ گئی، انہیں سہارا دیتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا اور خود فرش پر ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھے یوں اپنے پیروں میں بیٹھا دیکھ کر اچنبھے سے کہنے لگے، آگے آئے، کہنے لگے، سدرا تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ان کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنے رویے کی ان سے معافی مانگنے لگی۔ وہ مجھے چپ کرانے لگے۔ میں سمجھ گئی کہ بظاہر کمی اہمیت نہیں رکھتی، انسان کا انسان ہونا ضروری ہے۔ اشر نے مجھ سے محبت کی تھی، اس لیے میری کوئی خامی انہیں خامی نہیں لگی، اور میں نے انہیں دیکھ کر ان کی چاہ کی تھی، اس لیے ان کے ظاہری عیب دیکھ کر دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ مجھے بر وقت اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میرے پاس ایک بہترین شوہر تھا، میرے ہاتھ پاؤں سلامت والے مردوں کی کم تنخواہ پر لڑنے والی بیویوں سے زیادہ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اب مجھے کسی بھی بات کا کوئی ملال نہیں تھا۔